یہ معاملہ جسمانی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے لیے ایک براق لایا گیا، اور جب میں براق کے اوپر بیٹھنے لگا تو براق تھوڑا رقص کرنے لگا، ہلنے لگا۔ جبریل نے اس کو جھڑکا کہ براق تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے اوپر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، جتنی ہستیاں بھی بیٹھی ہیں، یہ ہستی ساری ہستیوں سے بلند و بالا ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ براق کو جھڑکا تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور بالکل ساکت ہو گیا، اور رسول اللہ سے عرض کیا حضور جلوہ افروز ہوں، بیٹھے ہیں اس کے اوپر۔ میرے آقا نے رونا شروع کر دی اور گریہ زاری شروع ہو گئی۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور خاموش ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین تیرا محبوب سواری پر جلوہ افروز نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا امتی 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 امتی، میں تو سوار ہو کے جا رہا ہوں اللہ کے دربار میں، تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا، جبریل سے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اللہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کو راضی کر دے گا۔ یعنی امت کی بخشش کا وعدہ ہوا۔ میرے آقا براق پر بیٹھے، حضور فرماتے ہیں میں نے براق کی سپیڈ کو دیکھا، جہاں اس کا پہلا قدم پڑتا وہاں اس کی نظر پڑتی، یا جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر آپ کی سپیڈ اتنی ہو تو کتنی ہوگی؟ فرمایا جب براق پر میں بیٹھا تو براق کی اتنی سپیڈ تھی، اور اس سپیڈ کی وجہ سے جبریل کو ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اپنے سے جدا نہیں پایا۔ یہ اتنی تیز براق چل رہا ہے، جبریل بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور رستے میں مجھے کئی مناظر دکھائے گئے۔ ایک منظر یہ تھا کہ مجھے 3 پیالے پیش کیے، ایک میں پانی تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار کیا، دودھ کو پی لیا۔ کسی کہنے والے نے کہا اگر یہ پانی پی لیتے خود بھی ڈوب جاتے، امت بھی پانی میں غرق ہو جاتی، اور اگر یہ شراب پی لیتے، شراب کو اختیار کرتے تو یہ بھی معاذ اللہ گمراہ ہو جاتی اور امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ انہوں نے فطرت کو لیا ہے، دودھ فطرت ہے، دودھ اللہ کا نور ہے، اس کو اختیار کیا ہے، لہذا یہ بھی کامیاب ہو گئی، امت بھی کامیاب ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، رستے میں قصیب احمر کے پاس میں نے حضرت موسیٰ کی قبر کو دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یصلی کا مصداق کیا ہے؟ اس پر علماء نے کلام کیا کہ یصلی کا معنی نماز پڑھنا ہے، اور یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ اور نماز پڑھ رہے تھے تو کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ اور درود پڑھ رہے تھے تو کون سا درود پڑھ رہے تھے؟ اور درود پڑھنا اور نماز پڑھنا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، میرے آقا کی ذات کے لیے، میرے آقا کے لیے وہ موسیٰ اپنی قبر میں، اور آج کے یہودی کا 1400 سال سے یہودی اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ جناب موسیٰ کی قبر نہیں مل رہی ان کو، حالانکہ وہ اگر رسول اللہ کی غلامی کرتے تو حضور قبر بھی دکھا دیتے ان کو۔ وہ کسی بھی احمر ہی ڈھونڈ رہے ہیں وہ کون سی جگہ ہے، اور پھر قبر میں کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر نماز کا ادا کرنا، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اعزاز تو ہے، اور ساتھ ہمارے لیے اطلاع بھی ہے کہ جو تم میں نیک ہوگا، متقی ہوگا، وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ سکے گا، وہ اپنی قبر میں کھڑا بھی ہو سکے گا۔ اور جب میرے آقا مسجد اقصیٰ پہنچے تو آپ کا وہ براق جس کی آپ نے نکیل کو وہ اس کے ساتھ وہ جو پتھر تھا اس پتھر کے ساتھ باندھ دیا جہاں نبیوں کی سواریاں باندھی جاتی تھی، نبیوں کی سواریوں کو باندھا جاتا تھا،
حالانکہ براق نے کہاں جانا تھا، وہ تو آیا ہی اس لیے تھا، تو براق کو کیوں باندھا؟ کہا امت کو سبق دیا، امت کو بتایا کہ پہلے تم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور 1,24,000 قوموں میں شفیع وہ صفے بنا کے کھڑے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نبی نے خطبہ پیش کیا، استقبالیہ پیش کیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، ایمان والوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں رسول اللہ نے ملاحظہ کیا، موسیٰ وہاں بھی موجود تھے، اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہیں۔ یا تو 2 موسیٰ ہیں، نہیں تو ماننا پڑے گا کہ موسیٰ تو ایک ہی ہے، اور ایک بندہ ایک لمحے میں، ایک وقت میں، ایک سے زیادہ جگہ پر ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میرے آقا چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں موسیٰ کو دیکھا، ایک روایت میں 7ویں پر دیکھا۔ بہرحال موسیٰ آسمانوں میں بھی ہے، موسیٰ قبر میں بھی ہے، موسیٰ مسجد اقصیٰ میں بھی ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ ایک بندہ کیا 3 جگہ پر ہو سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ ایک سے زیادہ جگہ پر ہو سکتا ہے تو پھر تو اس کا حسب کرنا اور اس کی لمٹ کرنا اور اس کی حد بندی کرنا کہ بھئی یہ 10 جگہ ہو سکتا ہے، 11 جگہ نہیں ہو سکتا، 3 جگہ ہو سکتا ہے، 4 جگہ نہیں ہو سکتا، یہ تو جہالت ہی ہوگی۔ اس لیے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرنے والے کی قبر میں جب نکیرین سوال کریں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا میں ان کے لیے کیا کہا کرتا تھا؟ تو میرے آقا ہر قبر میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہر قبر میں آپ کا پہنچنا یا آپ کا آنا یہ برحق ہے۔ بعض بندے کہتے نہیں جی وہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے، حضور اپنی قبر میں ہوتے ہیں تو اس مردے کو قبر میں نظر آتے ہیں۔ اور میرے بھائی جب میرے آقا قبر میں ہیں تو قبر والے کو کھڑکی کھل گئی، تو میرے آقا کی زندگی میں بھی تو صحابہ فوت ہوئے، مکہ میں فوت ہوئے صحابہ، مدینہ میں صحابہ فوت ہوئے، شہید ہوئے، بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، حنین میں شہید ہوئے۔ تو یہ جو شہادت کا سلسلہ تھا ان کے لیے بھی تو سوالات ہیں، ما کنت تقول فی حق، وہاں کون سی کھڑکی تھی؟ میرے اللہ نے رسول اللہ کو یہ اختیار دیا ہے۔ الاقواقید والجواہر میں شیخ عبد الوہاب شورانی لکھتے ہیں کہ ہم 7 لوگ تھے، حضرت موسیٰ کے، حضرت سیدنا امام بخاری کے مزار پر 11 یعنی حضرت موسیٰ حضرت امام بخاری کی قبر کے پاس ہمیں 7 بندوں کو رسول اللہ نے پوری بخاری سب کر پڑھائی۔ تو میرے آقا کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس سواری پر تشریف فرما ہے، جس سفر میں آپ موجود ہیں، میرے آقا امام الانبیاء کے لیے اللہ نے یہ اسباب پیدا کیے کہ آپ کا جسم مبارک اتنا لطیف ہے کہ فرشتہ بھی اتنا لطافت نہیں رکھتا جتنی لطافت اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے، کہ آپ کا دھوپ میں سایہ نہیں ہوتا تھا، چاندنی رات میں سایہ نہیں ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ جو سورج کی روشنی ہے وہ حضور کے لطیف جسم سے گزر جاتی تھی۔ اور سایہ کیسے بنے؟ کیونکہ ہر شخص کا سایہ اس کے جسم سے لطیف ہوتا ہے، تو میرے آقا کا تو جسم ساری کائنات سے زیادہ لطافت رکھتا ہے، تو سایہ کیسے بنے گا؟ جس طرح یہ ایک سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلہ، آپ کا جو پخانہ ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی بیوی نے دیکھا، نہ کسی غلام نے دیکھا،
نہ کسی صحابی نے دیکھا۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ میں دیکھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلہ مبارک۔ میں حضور کے ساتھ تھا، لوٹا جو وضو آپ فرماتے تھے قضاء حاجت کے بعد وہ میرے پاس تھا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے۔ حضور نے مجھے بھیجا کہ جاؤ وہ سامنے 2 درخت ہیں، ان کو میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی نے حاجت کرنی ہے، پردہ دو۔ کہتے میں نے درخت کے پاس جا کر جب آواز دی تو درخت جھک گیا، لیکن دوسرا درخت کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ کے کھینچا تو وہ میرے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے نکیل پکڑ کے اونٹ کو پیچھے چلایا جاتا ہے، اور دونوں درخت قریب آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کیا، حضور وہاں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں حاجت فرمائی۔ اور جب آپ واپس آئے کہتے میں دوڑ کے گیا کہ میں رسول اللہ کا فضلہ آج تو دیکھ ہی لوں گا۔ کہتے وہاں گیا تو وہاں کوئی شے موجود نہیں تھی، البتہ وہ ڈھیلے موجود تھے جس سے رسول اللہ نے وٹوانی فرمائی تھی۔ ایک ڈھیلا اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایسی خوشبو سے آ رہی ہے کہ اس طرح خوشبو میں نے زندگی میں کہیں سونگھی نہیں۔ یعنی نبی پاک کا جسم اتنا لطیف تھا کہ وہ کھانا جو حضور کے جسم سے ہو کر نکلتا تھا اس کی خوشبو بڑھ جاتی تھی، اس کی خوشبو کا یہ حال ہو جاتا تھا کہ وہ لاجواب اور بے مثال ہو جاتی تھی اس کی خوشبو۔ اس لیے میرے آقا کا سایہ کیسے ہونا ہے؟ میرے آقا بغیر دل کے، جبریل کہتے ہیں، حضور خود کہتے ہیں میرا دل نکالا تو میں دیکھ رہا تھا، اس کو چیرا تو میں دیکھ رہا تھا، اس میں سے لوتھڑا جمع ہوا نکالا میں دیکھ رہا تھا۔ اب کسی انسان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر دل کے زندہ رہے ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے ثابت کیا کہ میرے محبوب کو دل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ لطافت تھی جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے رسول اللہ کو نشانیاں دکھائیں، اور نشانیاں دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ میں نے پچھلے جمعے اس سے پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دور ہے مکی دور ہے، اس کی جو تکلیفیں، اس کی جو صعوبتیں، اس کی جو مشکلات ہیں کہ طائف جاتے ہیں تو ناکامی ہوتی ہے، مکے والے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 3 سال شیب ابی طالب کے اندر ان کو گھاٹی میں بند کر کے رکھا، معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا، اور پھر رسول اللہ کے بہت سارے معجزات کا انکار کیا۔ اب میرے آقا سوچ رہے تھے کہ یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا صورتحال ہے۔ اللہ نے ان حالات کے بعد اپنے نبی کو سفر معراج کروایا اور معجزہ معراج عطا فرمایا، اور بتلایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا بھی نہیں مانے گی تو میں تیرا رب تیرے ساتھ ہوں۔ میں ایسی جگہ اور ایسے مقام پر تجھے پہنچاؤں گا جہاں کائنات میں کوئی جا سکا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے حضور نہیں گئے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے کہاں جانا پڑے گا؟ مکے یا مدینے؟ کہاں جانا پڑے گا اس کو؟ میرا اللہ مکان اور مکانیات سے پاک ہے، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ وہ کہتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ تم جہاں بھی ہو۔ یہ رسول پاک اللہ کی ملاقات کے لیے نہیں گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ نہ زمین کی محتاج ہے میرے محبوب کی شخصیت، نہ آسمانوں کی محتاج ہے، جہاں 7 آسمان ختم ہو جاتے ہیں اس سے آگے بھی میرا محبوب جا سکتا ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں اپنے رب کے وہ جلوے ملاحظہ کیے، اپنے رب کی وہ شانیں ملاحظہ کی۔ وہ کہہ رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا،
میں نے اپنی آیتیں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو وہ کون کون سی نشانیاں تھیں؟ حضرت جبریل رسول اللہ کو لے کر جب مسجد اقصیٰ سے نماز پڑھا کے حضور فارغ ہوئے تو براق اسی جگہ پر رہ گیا۔ ایک نور کی سیڑھی لائی گئی، سٹیر لائی گئی، اور میرے آقا اس سیڑھی کے ذریعے مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوئے۔ اور پہلے آسمان پر جانے کے لیے آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب بڑی سیڑھیاں چڑھنا بڑی ہوں گی، ایک ہی پائے پر پاؤں رکھا تو پہلا آسمان آ گیا۔ اس آسمان پر جبریل نے دستک دی دروازے پر، یعنی آسمان میں دروازے ہیں آنے جانے کے لیے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ۔ ان کا کیا بلایا گیا؟ کہاں جی بلایا گیا۔ دروازہ کھلا اور 70,000 فرشتے ساتھ حضور کے سفر فرما رہے تھے۔ پہلے آسمان پر دیکھا کہ جناب آدم موجود ہے۔ انہوں نے کہا مرحبا بابن الصالح و نبی الصالح، مرحبا کہا، اور یہ ساتوں آسمانوں پر رسول اللہ کے لیے اعزاز اور استقبال ہوا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میرے نبی کی جو تکلیفیں ہیں یہ تکلیفیں اس لیے دی گئیں تاکہ قیامت تک آنے والے حضور کے غلام اپنے حوصلے بلند رکھیں کہ دین کے رستے میں، شریعت کے رستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ان کو اختیار کرنا، ان پر صبر کرنا، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ اور اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا آج کے اس خطبہ جمعہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کو مکے والوں کے لیے جب بیان کیا تو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بیان کیا، لیکن جب اپنے غلاموں میں بیٹھ کر بیان کیا تو پھر آپ نے پہلے دوسرے تیسرے ساتوں آسمان کا ذکر کیا، پھر رف رف کا ذکر کیا، سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا، پھر لامکاں کا ذکر کیا، اور پھر میرے رب سے جو راز اور نیاز کی باتیں تھیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اس میں سے ایک بات میں عرض کروں گا کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے ایک دن فرمایا عائشہ مانگو جو مانگتی ہو ملے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اپنے ابا جی سے مشورہ کر کے تو پھر مانگوں، مجھے مشورے کی اجازت دے۔ میرے آقا نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب ابوبکر صدیق سے پوچھا ابا جی بتائیے مجھے کیا مانگنا چاہیے، کیا سوال کرنا چاہیے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات جو راز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات پوچھو۔ سبحان اللہ، کیسے سبحان اللہ۔ معراج کی رات جو راز و نیاز ہوئے بندہ اور معبود کے درمیان، ان میں سے ایک راز بتا دیں، اور جب حضور آپ کو بتا دیں تو مجھے بھی بتا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ جو معراج کی رات اللہ نے آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی بندہ کسی ٹوٹے ہوئے دل والے کا دل جوڑ دے، پریشان حال کی پریشانی دور کر دے، کوئی مفلوق الحال ہو تو اس کی حالت بہتر کر دے، اس کی مدد کر دے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات جا کے جناب ابوبکر صدیق کو بتائی کہ اللہ کے حبیب نے یہ کہا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل والے کا دل جوڑ دے اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ نے پریشان ہو گئی، ام المومنین کی یہ رونے والی تو بات نہیں، کہا نہیں اس میں رونے والی بات بھی ہے۔ یہ تو تم نے بتایا کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل والے کا دل جوڑ دیا تو بغیر حساب کے جنت ملے گی، لیکن اگر کسی نے دل توڑ دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے کسی کو پریشان کرنا، کسی کے لیے مشکل کھڑی کرنا
اس کا مفہوم مخالف تو یہ ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا دل جوڑا جائے تو بغیر حساب کے جنت ملتی ہے، اگر جڑا ہوا دل توڑا جائے تو بغیر حساب کے دوزخ ملے، اور دوزخ میں جانا اور یہ معاملہ کرنا، اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کب کوئی بات کسی کی زبان سے نکل جائے اور اگلے بندے کا کام ہی ہو جائے۔ کہا یہ رونے کی بات ہے تو راز، بڑا راز ہے، لیکن اس میں ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ہم سے کسی کا دل ٹوٹ ہی نہ جائے، کوئی ایسی حرکت نام سے ہو جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا حبیب ناراض ہو جائے، صاحب دل ناراض ہو جائے۔ دعا کرو جو صاحب دلاں ہیں، جو نیک دل والے اور کامل دل والے ہیں، اللہ ان کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے، اور جو دلوں کو جوڑنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔